الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات میں اللہ نے مؤمنین صالحین سے اللہ کیا فرمائیں گے قیامت کے دن اس کو بیان فرمایا۔ چونکہ ان آیات سے پہلے اللہ نے اہل محشر کے مجرم اور ظالموں کا حال بیان فرمایا تھا۔ اللہ کا دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جہاں عذاب بیان فرماتے ہیں مجرموں کے لیے، وہاں فوراً صالحین کے لیے انعامات بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے اللہ کا۔ چنانچہ آج کی آیات میں سے 3 آیتیں اس وقت تلاوت کی گئی ہیں۔ اس میں سے پہلی آیت کا مضمون یہ ہے کہ جنہوں نے زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی خوشی، اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھا، تو ان کا اکرام اور ان کی تسلی کے لیے اللہ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ سے مراد کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں نفس کا مطلب ہمارا جی کا مطلب کہ جو چیز ہمیں نیکی یا برائی کی دعوت دیتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نفس یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نفس تو وہ ہے جو صرف اور صرف گناہ کا حکم دیتا ہے، جو گناہ کے علاوہ کسی اور چیز کی بات ذہن میں ڈالتا ہی نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ، برائی کا حکم دینے والا۔ نفس امارہ یہ کفار کا یا نافرمانوں کا یا ظالموں کا نفس ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک نفس ہوتا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا۔ برائی ہو گئی، فوراً نفس نے دل میں بات ڈالی کہ گناہ ہو گیا، تو جو گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے یہ بھی قدر غنیمت ہے۔ یہ عام مسلمانوں کی صفت ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے تو دل میں رنج ہوتا ہے کہ ہاں واقعی گناہ ہو گیا، توبہ کرنا چاہیے۔ عام مسلمانوں کو نفس لوامہ حاصل ہوتا ہی ہے۔ اور ایک نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے یا اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے، صدیقین کی شان ہوتی ہے کہ ان کو عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، اطمینان ہونے لگتا ہے، اور جہاں عبادت سے توجہ ہٹی نفس بے چین ہو جاتا ہے۔ تو جو نفس عبادت کرتے کرتے، اطاعت کرتے کرتے اطمینان کا درجہ حاصل کر لے، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل محشر میں سے
جن کے نفوس اس طرح کے ہوں گے کہ جن کے عبادت کرتے کرتے ان کو اطمینان ہو گیا ہوگا، اللہ ان سے فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ، یعنی اے وہ لوگوں جن کے نفوس کو، جن کے جیوں کو عبادت کرتے کرتے اطمینان ہو گیا تھا، وہ اللہ کی رحمت کی طرف چل پڑیں، اس طور پر چل پڑیں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، ارجعی الی ربک راضیہ، کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی اور تو اپنے پروردگار سے راضی۔ یہ ایسی بشارت ہے کہ اس کے بعد ہر طرح کے عذاب سے اطمینان ہو جائے گا، ہر طرح کی گھبراہٹ سے اطمینان ہو جائے گا، اور ہر طرح کا اطمینان اللہ کی طرف سے حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کرے ہم سب کا شمار اسی طبقے میں سے ہو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری یا بشارت مومن کو موت کے وقت حاصل ہو جاتی ہے، قبر میں جانے سے پہلے، جس وقت فرشتہ روح نکالنے والا آتا ہے، وہ کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب کی طرف چل، رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہوگا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں نفس مطمئنہ والوں کو موت کے وقت خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ یہ پہلی آیت کا خلاصہ ہوا۔ دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، دو باتیں فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ والوں سے اللہ ایک جملہ تو یہ کہیں گے، یا فرشتے ایک جملہ تو یہ کہیں گے، دوسرا جملہ یہ کہیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ نفس مطمئنہ کو مخاطب کر کے حق تعالی جل مجدہ کا یہ حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس آیت کے مفہوم کے تحت حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ حکم دیں گے کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، گویا کہ جنت میں بعد میں داخل ہوا جائے گا، پہلے جنت میں جانے سے پہلے نیک صالحین مؤمنین کی جماعت میں شامل ہونے کا حکم دیا جائے گا، پھر سب مل جل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ جس طرح نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے والے لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ بڑے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس صحبت اولیاء کو، یعنی نیک لوگوں کی صحبت کو، اللہ والے لوگوں کی صحبت کو انبیاء نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ آپ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیں، سورہ نمل میں جو آیا ہے، وہاں حضرت سلیمان کتنے بڑے بادشاہ ہیں، دنیا جہاں کی سلطنت ان کو حاصل تھی، لیکن اللہ سے دعا مانگتے ہیں ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، اس لیے کہ جنت میں داخلہ بھی نیک بندوں کی صحبت کے ساتھ موقوف ہے۔ اور آپ پڑھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، سورہ یوسف جہاں مکمل ہو رہی ہے، وہاں حضرت یوسف نے اللہ سے ایک دعا کی، کیا کہ توفنی مسلمہ،
کہ اللہ جب مجھے موت دے تو مسلمان ہونے کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ صحبت صالحین عطا فرما، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو گویا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا یہ وہ بڑی نعمت ہے جس کی دعا حضرات انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی زندگی میں کی ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ والوں سے اللہ پاک ایک تو یہ فرمائیں گے کہ خوشی خوشی داخل ہو چلو اللہ کی رحمت کی طرف، دوسری بات یہ فرمائیں گے کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اور تیسری بات یہ بیان فرمائیں گے کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہونے کے بعد اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی آدمی اپنی صحبت، اپنا رہنا سہنا، اپنا میل جول اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے کہ یہ ایک وہ وظیفہ ہے کہ جو جنت تک کام دے گا، اور جن لوگوں کی صحبت جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، لہذا اپنے آپ کو نیک صالحین متقیوں کے ساتھ دنیا میں رکھنے کی عادت ڈالنا چاہیے کہ انہی کے ساتھ مل جل کر جنت میں داخلہ ہوگا۔ اس مضمون کو اللہ نے سورہ فجر کے اخیر کی بالکل آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ پاک مخاطب فرمائیں گے متقیوں کو کہ اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، جن کو اللہ کی اطاعت میں مزہ آنے لگا ہے، جن کو سکون اللہ کی اطاعت میں ملنے لگا ہے، ان سے خطاب ہوگا کہ اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اللہ سے راضی ہو اور اللہ تجھ سے راضی ہو۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اور شامل ہو جا، اے مخاطب شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو کر داخل ہو جا میری جنت میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔